الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. وہ اللہ احکم الحاکمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور ان تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش اپنے پیغمبروں بھیجے اور ان تمام کے تمام پیغمبروں کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ اوصاف حمیدہ کسی بھی پیغمبر کو نہیں ملے. اب ہم اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت اپنی جگہ، اگر وہ بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ بھی زندہ نہ رہتے. تو اس بات سے ہم اللہ کے نبی کی عظمت اور شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ تمہیں جو ہے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ صرف اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی اور خالص خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو ایک ہوتی ہے عبادات کے اندر ریا، دکھلاوا، اور جو عبادات دکھلاوے کی غرض سے کی جاتی ہے اس عبادات کی کوئی اہمیت، کوئی اجر و ثواب اس کا نہیں ہوتا.
اور جو عبادات کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی انداز میں جو عبادات خلوص نیت سے کی جائے تو اللہ رب العالمین اس عبادات کو جو ہے اس کے اندر آپ کو اجر بھی دیتے ہیں، اور وہ عبادات جو ہے وہ قیامت تک باقی رہ جاتی ہے۔ کیسے رہ جاتی ہے؟ جیسے ایک واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی گئی۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، آئے لوگوں کے اندر بات کہا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں حدیث کے۔ اس وقت بڑے بڑے امام موجود تھے، امام شوکانی، امام اوزاعی، امام محمد، بڑے بڑے یعنی امام موجود تھے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے ایک بات کہی، کہنے لگے کہ امام صاحب آپ نے جو ہے کتاب جو لکھ رہے ہیں، اب آپ نے لوگوں کے اندر اس چیز کو کیا کیا، عیاں کر دیا ہے، آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، مقصد کہ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایک حدیث کی کتاب لکھنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں تمام لوگوں نے کیا کیا، آپ کی سن کے انہوں نے بھی کتابیں لکھنی شروع کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کیا بات ہے کہ اما للہ، کہ جو عمل، جو آپ کی عبادات یا عمل ہو جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قیامت تک باقی رکھتے ہیں۔ آج دیکھیں تمام مکاتب فکر کے مدارس کے اندر امام مالک کی جو کتاب ہے موطا امام مالک میں نے بھی پڑھی، اب کیا ہے کہ وہ تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ کیا جو اللہ کے لیے عمل ہے آپ کا، وہ کیا ہے، اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھتا ہے۔ اب دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تو وہ خلوص اخلاص کے ساتھ تھی، اور آج ان کا یہ صدقہ جاریہ کیا ہے، جب تک یہ رہتی دنیا تمام مدارس کے اندر یہ کتابیں جو پڑھائی جا رہی ہیں، یہ اس کا صدقہ جاریہ کس کو جا رہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان کم ہو گئے، ان کو اب ان کا تمام صدقہ جاریہ کہاں جا رہا ہے، پیارے نبی علیہ السلام۔ اب دیکھیں ابھی عید کا موقع گزرا، ہم نے قربانی کری، یہ کیسے قربانی کا معاملہ ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے، ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، دیکھا کہ ابا جو ہیں وہ بتوں کو پوجا کرتے ہیں، جیسے آج کے وقت میں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے مسجد ہوتی ہے، ایسے ہی ہندوؤں کی عبادت کا کیا تھا، ایک مندر، وہ اس مندر کے کون تھے، ولی وارث چودھری تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر نام تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی دیکھتے تھے یہ ہو کیا، کھانا بتوں کے سامنے رکھا ہے، چوہے آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، نہ یہ روک پا رہے، نہ مکھیاں اڑاتے ہیں، نہ کچھ۔ یہی بات اپنے ابا کو سمجھائی بڑی محبت کے ساتھ، یا ابا جی، کہ اے ابا جان، یہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان؟ مختصراً کہ ابا نے کہا ڈانٹ ڈپٹ کر باز آ، نہیں تو میں تیرے کو گھر سے نکال دوں۔ مجبور کیا کس بات کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ یعنی ان بتوں کے سامنے سے۔ اب یہی ابراہیم علیہ السلام جب عید کا دن آیا، چلے گئے، آئے مندر میں، دیکھا ایک سے بعد دوسرے سے کلہاڑا لیا، تمام کو تباہ کر دیا۔ ایک جو بڑا بت تھا اس کے قلعے کے اندر کیا کیا، کلہاڑا لٹکا دیا۔ قوم آئی اپنی عید کے دن یعنی وہاں سے جب فرصت ملی، سوچا کہ چلو ہم اپنے معبودوں کو شکرانے کا سجدہ کریں۔ جب قوم مندر میں داخل ہوئی، دیکھا کہ بتوں کا بیڑا غرق،
تیز نیس ہو گئے، سب یہ باتیں سنی کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں ان کے ساتھ یہ کس نے حرکت کی، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا ہمارے اندر ایک نوجوان ایسا ہے جو ان کی مخالفت کرتا ہے، یہ کام اسی کا ہوگا، اور وہ ابراہیم۔ قوم نے پھر سزا اس کے لیے مختص کی، کسی نے کیا تجویز دی، کسی نے اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے معاملات بتائی۔ پھر ایک نے کہا ایسا کرو اس کو جلا دو، جب ہم اس کو جلائیں گے تو لوگوں کے اوپر ایک نصیحت ہوگی، تاکہ ایک ہمارا دبدبہ بھی بڑھ جائے گا، آئندہ اس طرح کی حرکت کوئی بھی نہیں کرے۔ تو اب ہوا کیا، آگ جلائی گئی۔ جب آگ جلائی نا، اس وقت رسے باندھ کے جب جیسے ہی آگ کے اندر لے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، رب العالمین نے حکم دیا یا نار کونی، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا ہو گیا، بردن ٹھنڈی اور سلامتی بنی۔ اب جب آگ میں ان کو جلایا گیا، رسے جل گئے، مگر کیا ابراہیم علیہ السلام بالکل سلامت۔ اب دیکھیں بات ہم نے کیا شروع کری، صدقہ جاریہ۔ آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ایکٹیویٹی کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں اگر خلوص نیت کے ساتھ ہوگی نا، اخلاص والی، اللہ اس کو قیامت تک کے باقی رکھتے ہیں۔ وہ چاہے ہماری اولاد ہی کیوں نہ، اولاد کو دین پڑھایا تو نسلیں قیامت تک کے نسلوں کے اندر دین رہتا ہے۔ اب اس موقع پہ کیا دو باتیں ہیں، جیسے کہ آگ جلائی چھپکلی، اب آپ مجھے یہ بتائیں جب چھپکلی اس آگ کو جو پھونک مارے گی، کیا اس کی آگ، اس کی پھونک کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے کیوں کہ تاکہ آگ کا جو ہیٹ اپ ہے وہ اور بھڑک جائے۔ اور دوسری طرف کیا تھا، ایک چڑیا۔ اب آپ یہ سوچیں چڑیا کی ایک ایک قطرہ پانی میں ڈالنے سے کیا آگ بجھ جاتی ہے؟ اس کے اندر بات کیا تھی، خلوص تھا، اس کا عمل اخلاص تھا۔ اب دیکھیں جو چھپکلی تھی، اس نے جب آگ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو وہ پھونک کیوں مار رہی ہے، بھڑکے۔ اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے اگر ایک ضرب کے اندر چھپکلی کو مار دیا تو تم کو سو دے گی۔ اب دیکھیں اس کے اس ایک عمل سے ہوا کیا، اس کی قیامت تک کے اس چھپکلی کی نسلیں کب آئی۔ جس نے دوسرے ضرب میں مارا اس کو 75 دے گی، 3 میں مارا اس کو 50 دے گی۔ یہ کیا ہے، اخلاص۔ مگر جو یہ چھپکلی تھی، اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو اس کا عمل تھا، پھونک مارنے کا، اس میں اخلاص نہ تھا۔ اب جو چونٹی تھی نا، وہ جو چڑیا وہ کیا کر رہی تھی، اپنی چونچ میں پانی لا لا کے ڈال لا لا کے ڈال۔ دیکھیں ہم نے، میں نے اور آپ نے اپنا کیا صدقہ جاریہ بنایا۔ ہمارا جو عمل ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا تو رب العالمین اس اخلاص کے بدولت آپ کے عمل کو قیامت تک باقی رکھے۔ اب دیکھیں نا موتا امام مالک، مدارس جب تک یہ قائم ہے اس میں پڑھائی جاتی ہے، ہر مکاتب و ذکر جو ہے موتا امام مالک کو پڑھاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب اس چڑیا نے ڈالا، آج دیکھیں چڑیا کی مثل باقی برقرار۔ آپ ایک بات کو یوں سمجھیں، مثال ہے، آپ نے ایک کتاب لے، ایک قرآن ایک مسجد میں رکھ دیا، خلوص کیا سوچ کے رکھا کہ میں نے یہ قرآن رکھا ہے نا اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے، تاکہ لوگ اس کو پڑھ دیں گے تو مجھے اجر ملے۔ اب دیکھیں آپ کو اس کتاب سے ایک بات یاد دلائیں کہ 200 سال پرانی کتاب، میرے والد محترم یعنی ان کے پاس وہ کتاب موجود تھی، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ کتاب آج میرے پاس ہے۔ 1857 یعنی 1897 اس وقت کی کتاب ہے۔ پرانے لوگوں کے اندر بڑا خلوص تھا، بڑی اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہتے تھے، کہیں سے کوئی اللہ کی رضا نہیں۔
ہمارا کوئی عمل یا کوئی ایکٹیویٹی سے نہ کسی کو فائدہ پہنچے، وہ اس تلاش میں ہوتے تھے، جستجو میں ہوتے تھے۔ آپ نے اگر یہ قرآن رکھا، کوئی بھی نیکی کا کام کیا اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں وہ کتاب تھی، اس کے بعد کہاں چلی، کہاں سے کہاں، کیسے گھومتے گھومتے وہ آج تک بڑھ رہا ہے۔ آپ کا جو عمل ہوگا وہ کیا ہے؟ اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھے گا، مگر کون سا عمل؟ جس کے اندر اخلاص، خلوص۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو وقتی فائدہ ہوتا ہے، مگر اس کام کا ڈی اینڈ ہو جاتا ہے جس کام میں اخلاص یا خلوص نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ابھی دیکھیں استاد ہیں مدرسے کے، یہ بچے کو دین پڑھا رہے ہیں، اب ہمارے جو استاد ہیں ہم کیا ہیں؟ ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا صدقہ جاری ہے؟ اب دیکھیں استادوں نے پڑھایا، آج اس مقام پہ پہنچے، نماز پڑھائیں یا کسی کو نیکی کی راہ بھی دکھلائیں، تو ہمیں جو اجر مل رہا ہے نا، تو برابری استادوں کو مل رہی ہے۔ آج جتنے بچے جو دیندار جو علماء تیار ہوتے ہیں، یہ اپنے استادوں کا صدقہ جاری ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سعودیہ سے پڑھ کے پاکستان میں آ کر کیا ہے، کوئی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہے نا دینی معاملے میں، آٹومیٹک استادوں کو بھی اجر ملتا ہے۔ یہ استاد کیا ہوتے ہیں؟ یہ صدقہ جاری ہے۔ اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کیا کیا؟ جب وہ جلائے پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا، اور پھر 84 سال میں اللہ رب العالمین نے بیٹا دیا، اور جب بیٹا دیا حکم کیا آ گیا؟ ذبح کو بھائی حکم مانا۔ اب دیکھیں ذبح کرنے لگے، خلوص لے کے چلے گئے، چھری پھیرنے ہی لگے کہ ہوا کیا؟ اللہ نے میڈا بھیج دیا۔ یہ کیا؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو مردے کو زندہ کیسا کرتا ہے، میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت اطمینان ہے، یعنی آپ کے اوپر بڑا اعتماد ہے، اللہ جی آپ کے اوپر بڑا یقین ہے، مگر دل میں ایک خلش ہے۔ یہ دل جو ہے نا یہ مانتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اطمینان قلب، تسلی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ 4 پرندے لے، کوا، مور، کبوتر، یعنی 4 کا نام ہے، لے لو، ان کے پر جو ہیں وہاں رکھ دو، اور سر اپنے ہاتھ میں آپ ان کو اچھالیں گے، دیکھنا کیا ہو جائے گا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اچھالے، یوں کر کے جا کے وہ گھر اٹھے، کہنے لگے اللہ کا اب اطمینان۔ تو آج جو ہم نے یہ قربانی عید الاضحیٰ کے اوپر کری، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ جاری ہے۔ کیا تھا؟ خلوص۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے نظر چلی، ماں اللہ سے دعا کرتی، اللہ میں نے تو بچا نا، یہ تیرے دین کے لیے وقت، اللہ سے دعا کرے خلوص کے ساتھ۔ ہوا کیا؟ اللہ نے ان کی بنائی واپس پہنچا۔ تو بھائی جس عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا، وہ اللہ باقی چھوڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں انسان جب دنیا سے مر جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، باقی کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، ختم۔ کیا صدقہ جاری ہے اس کا؟ نیک اولاد، یعنی وہ اپنی اولاد کے اوپر سختی بھی کرتا ہے، تو کس وجہ سے کرتا ہے؟ نماز، روزے، دینی احکامات، دینی شعائر کے اوپر روکا کرتا ہے، سختی کرتا ہے کہ میرا بچہ یہ کرے۔ یہ نیک اولاد کیا ہے؟ یہ آپ کا صدقہ جاری ہے، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ بھی آپ کا کیا صدقہ جاری ہے۔ اب دیکھیں نا مدارس کے اندر استاد پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ صاحب حیثیت اللہ ان کی ان معاملات کو قبول فرمائے، وہ کیا کرتے ہیں؟ استادوں کی تنخواہیں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ صدقہ جاری ہے ان کے لیے بھی۔ تیسرا کیا عمل ہے؟ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے،
نماز روزہ جو آپ کا لائف میں پریکٹیکل صرف وہ کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو حکم دیا ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کا۔ جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قیامت تک رکھ رہے ہیں، قیامت تک باقی ہے وہ عمل۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو ختم، یعنی اس عمل کا دی ہے نہیں جاتا۔ دیکھیں چھپکلی نے کیا کیا، پھونک ماری کسی، آج نسلیں تباہ ہو گئی، وہ چونٹی وہ اپنا جو چڑیا ہے وہ پانی لالا کرے، اخلاص یعنی آج ہمارا اور آپ کا کیا صدقہ جائے، ہم نے کبھی فکر نہیں۔ اب دیکھیں نا باپ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، بچے کی پلاننگ بناتا ہے، بچے کی کبھی ادھر مکان لے لیا ادھر لے لیا، کیوں؟ تاکہ بچے کو کام آئے میرے۔ ہم نے اپنا کیا اوپر کے لیے، یعنی آگے ہم نے کیا صدقہ جاریہ بنا، ہمارے کون سا ایسا عمل ہے جو خلوص خالص اپنے رب کے لیے۔ اب دیکھیں آپ کو ایک اخلاص کے اوپر ایک واقعہ سنائیں کہ ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، کرنے کے بعد جا کر ایک بندے سے کہا کہ میری توبہ ہو جائے، تو اس نے کہا تیری تو ہوگی نہیں، تم نے 99 لوگوں کو قتل کیے، کہاں سے ہوگی؟ اس نے اس کو بھی کر دی قتل۔ اب دوسرے سے جا کر پھر ایک سے پوچھا، میں نے تو 100 لوگوں کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی خلوص کے ساتھ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ انسان ہے جو انسان گناہ، اب دیکھیں ہم لوگ نیکیاں کب کرتے ہیں؟ جب گناہوں سے تھک جاتے ہیں نا پھر نیکیاں نہیں۔ تو اس نے کیا کیا، جب اس نے پوچھا اس سے، اس نے کہا ہاں اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا، مگر تجھے کرنا کیا ہے، تجھے یہ ایریا چھوڑ کے فلاں فلاں بستی میں چلا جا، وہ اللہ لوگوں کی بستی، جب تو وہاں جائے گا تو تیری اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ اصل میں کیا تھا، وہ ماحول تھا، دینی ماحول تھا۔ اب دیکھیں باہر کے ماحول کیسے ہیں، مسجد اندر کا ماحول دینی، یعنی قرآن حدیث والا ماحول، کوئی دنیا کی لغویات، کوئی فالتو چیز نہیں۔ وہ جیسے ہی جانے لگتا ہے تو نیکی کے اور برائی کے دونوں فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کی روح نکالیں گے، وہ کہتا ہے ہم نکالیں گے۔ ابھی بحث مباحثہ چل رہا ہے، وہ کہتا میں، وہ کہتا میں۔ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی ایسا کرو کہ جو زمین ناپ لو، جس کی زمین لمبی ہوگی نا، نیکی کی ہو یا برائی کی، وہ لے۔ اب دیکھیں لمبی کون سی تھی، برائی۔ ابھی صرف ارادہ کیا ہے توبہ کرنا، ابھی چند قدم چلا تو فرشتے آتے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں کتنی وسیع، اللہ نے زمین کو حکم دیا نیکی میں تو لمبی، اور پھر نیک جو فرشتے تھے اس کی روح کو قبض کر دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بھی عمل اخلاص کے اوپر مبنی ہوتا ہے نا تو اللہ اس کے اندر برکتیں اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور جب اخلاص نہیں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ عمل آپ کا برباد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی آپ کو اجر و ثواب ہو نہیں۔ اب ماحول پہ آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سمجھا، دنیا کی ایک کہاوت ہے مگر بات کو سمجھانے کی۔ بادشاہ کا محل لگا ہوا تھا، اس میں 2 بندے بحث کر رہے ہیں۔ کیا بحث کر رہے ہیں؟ ایک بولتا ہے بھائی تربیت کا اثر ہوتا ہے، دوسرا بولتا ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ دونوں آپس میں بحث کری، مانے نہ یہ مانے نہ یہ مانے۔ اب بادشاہ دور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہ کر کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہتا بادشاہ میں بول رہا ہوں تربیت کا اثر اور یہ بول رہا ہے ماحول کا اثر۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم نہ مجھے 1 مہینے میں ثابت کر کے دو، اگر تم نے یہ ماحول اور تربیت کو مہینے میں نہیں ثابت کیا تو میں تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ اب جس نے تربیت والا تھا اس نے کیا کیا، 25 دن کے اندر بلیوں، آپ نے دیکھا ہوگا سرکس، اس نے 25 دن کے اندر بلیوں کی اس انداز سے تربیت کری کہ ہاتھ سے تالی مارے، بلی ایک دروازے سے نکلے اور دوسری میں داخل، منہ میں منگنی لے کے اچھلتی۔
بادشاہ کا محل لگا ہوا تھا، سب نے دیکھا تو بشش کر کہ یار واقعی یار کیا تربیت ہے۔ اب جس نے کہا کہ ماحول کا اثر ہے وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں گا، میں نے نہیں ثابت کیا تو بادشاہ جو ہے وہ میرا سر اڑا دے گا۔ تو اس نے کسی سے مشورہ کیا، بھائی میں کیا کروں؟ اس نے کہا جب آپ کو ثابت کرنا ہے تو آپ مجھے اس دن لے جانا، میں ثابت کروں۔ اچھا، اب جیسے آج کے ساتھ ماحول لگا، یعنی آج ثابت کرنا تھا، بادشاہ کے محل میں سب لوگ درباری بیٹھے ہوئے ہیں، سب آئے ہوئے ہیں، بھائی آج ثابت کرنا ہے، لیکن سر قلم ہو جائے۔ اب اتفاق ہوا یہ کہ آ گیا وہ، بادشاہ نے کہا ہاں بھائی سناؤ، آپ نے کہا تھا کہ بھائی تربیت وہ ماحول والے، ماحول کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں بادشاہ میں نہیں، یہ جو میرے ساتھ میں جو بندہ ہے نا یہ ثابت کرے۔ اچھا آپ کرو، یہ کرو، ثابت کرو۔ اب جو ساتھ میں بندہ تھا اس نے بولا بادشاہ سلامت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا تربیت کری ہے، مجھے تربیت میں تو دکھاؤ۔ بادشاہ نے کہا بھائی ان کو دکھاؤ ذرا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ سے تالی ماری، پوری کی دوسرے میں ڈال دی، یہ بھی کہتا ہوا کیا تربیت ہے۔ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں پھر ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بھائی دکھا دو ان کو۔ اس نے جیسے ہی تالی ماری ہے بلی باہر نکلی ہے، وہ آیا نا جب آتے وقت ایک بیگ لے آیا۔ اب دیکھیں بات کو غور کریں، سمجھانے کی کیا ہے۔ اس نے جیسے ہی وہ بیگ، اتنی بلیاں باہر آئی ہیں، بیگ کے اندر آتے وقت چوہے لے کر، جیسی بلی باہر ہے اس نے چوہے چھوڑ دیے۔ بلی ایک ادھر بھاگے، ادھر بھاگے، ادھر بھاگے، ادھر بھاگے۔ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے کیا کہا تھا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس کی بلیاں تربیت یافتہ ہوتی تو یہ کبھی بھی اس ماحول کے اندر نہیں گھستی۔ اب دیکھیں اس نے بھی ثابت کیا تربیت، اس نے بھی ثابت کیا، مگر اصل جو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے نا وہ کیا ہے، وہ ماحول سے۔ آج تربیت سب اچھی ہے، کہاں پہ کون، میں کہتا ہوں ایک ڈاکو ہے، ایک کلر والا، ٹارگٹ کلنگ کرنے والا آدمی ہے، کوئی سا بھی بدماش ہو، وہ کیا جان بوجھ کے اپنے بچے کی تربیت اچھی نہیں کرتا، وہ لازمی کرتا ہے۔ کیا سوچتا ہے چلو اپنی زندگی جیسی گزری پرواہ نہیں، مگر اپنا بچے کسی کو ہفتے پرانی بنا دیتے ہیں، یار یہ تاج بنا دے گا۔ تو تربیتیں آج اچھی ہیں، مگر جو آج معاشرہ جو خراب ہو رہا ہے نا، جو ہمارے جو خلوص نیت کے ساتھ جو ہمارے عمل ہیں، وہ اس کا ہمیں جو اجر نہیں مل رہا، وہ کس وجہ سے، ہمارے ماحول اچھے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں بات میں یہ اور نکل رہی ہے، ایک چھوٹی سی وضاحت کر کے پھر اپنی بات پہ آتے ہیں۔ آج جو شخص اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو اگر وہ اسلامی شلوار قمیض نہیں پہنا سکتا تو جنت کا خواب کس چیز کا دیکھ رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہاری رگوں کے اندر جیسے خون دوڑ کرتا ہے، شیطان تمہاری رگوں کے اندر دوڑ کرتا ہے۔ آج ہم نے ماحول کیا بنایا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی بچی، درمیانی، بڑی، جوان، شادی شدہ، سب کیا ہے، لباس ان کے آپ دیکھ لیں، ان کے ٹراؤزر دیکھ لیں، ان کی جن شلواریں فٹنگ ہوئی، یہ کیا ہے، یہ ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ماحول پر توجہ دی جائے نا تو ہمارا جو خلوص نیت والا جو عمل ہے، جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے، اللہ اس کے اوپر ہمیں اجر دے گا۔ اب دیکھیں نا اماں ہاجرہ تھی، بیٹی کو جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں بھائی آپ اپنی بیگم کو لے کر وہاں جنگل میں چھوڑ دیں، ابراہیم علیہ السلام نے جیسے چھوڑا، اماں کہتی ہیں آپ کو آپ کے رب نے کیا یہی حکم دیا ہے کہ ہمیں بیابان شہر کے اندر، اب دیکھیں شہر کی بنیاد وہاں سے آ گئی، کوئی کچھ نہیں تھا، کیا کہتے ہیں یہ بیابان، اس شہر میں آپ ہمیں چھوڑ کے جانے اکیلے؟ تو جب آپ کو آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے نا تو پھر آپ کا رب ہمیں نا ضائع نہیں کرے۔ اب بچے کو پیاس لگی، یہ ادھر بھاگی، ادھر سے پھر آواز آئی، ادھر آ گئی۔ اب دیکھیں عمل کیا تھا ان کا، خلوص، اخلاص، رب کی رضا کے خالص۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو حج کا حصہ بنا دیا، صفا مروہ کی سعی بنا دی، خلوص کا نا۔ تو جس کے دل میں خلوص ہوتا ہے اللہ اس کو اجر بھی دیتے ہیں، اور اس کے عمل جو اخلاص والا ہے اس کو باقی رکھتے ہیں لوگوں کے۔ اب دیکھیں نا یہ آج جو ہم یہ قربانی کر رہے ہیں،
یہ صدقہ جاریہ کس کا تھا؟ اخلاص والا عمل تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو جو کام اخلاص والا نہیں ہوگا وہ رائے کے دانے کے برابر ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد۔ تو اب دیکھیں حابیل اور قابیل کا واقعہ سنا ہوگا، اور ان کی بھی لڑائی کی بات کے اوپر تھی، قربانی کی تھی۔ پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ بندہ جو قربانی یا کوئی بھی اپنا صدقہ خیرات کوئی بھی آپ کا عمل ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں چیز نکالی جاتی ہے، تو وہ کسی میدان میں رکھتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی کھا لیتے تھے۔ اب حابیل جو ہے اس کی قبول ہو گئی، قابل نہیں ہوئی، بغض حسد عناد انتہا کو کہا میں تیرے کو قتل کر دوں گا، نے کہا میں نہیں کرتا، تو میری طرف ہاتھ بھی بڑھائے گا تو میں تیری طرف قتل کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اب یہ دیکھیں نا، سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ قابیل نے کیا حابیل کو، اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ نے آسمان سے کوے بھیج کے اس کو سبق بتایا، ایک دو کوے لڑے، ایک مر گیا، کوے نے چونچ سے اپنی کھدائی کری، اپنے جو ساتھی تھا اس کو اس کے اندر ڈالا۔ اب دیکھیں سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ کیا ہے؟ کس نے کیا؟ قابیل۔ یہ گناہوں کا جو صدقہ جاری ہے، آج دنیا میں قیامت تک کتنے قتل ہوں گے، کس کو اس کا اجر مل جائے؟ قابیل کو بھی پہنچے، تو اس کے عمل میں اخلاص نہیں تھا۔ اب دیکھیں ایک قتل ہے، قیامت تک کے جتنے قتل ہیں نا اس کے اندر سے بھی حصہ جائے گا۔ تو آپ کا کوئی بھی عمل وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو وہ کیا ہے؟ اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ جیسے شروع میں نے کیا تذکرہ کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب موتا لکھنے لگے تو انہوں نے جا کر تمام لوگوں میں کہہ دیا میں کتاب حدیث میں لکھنے لگا ہوں۔ جب یہ بات اس وقت امام اوزائی، امام شوکانی، یعنی امام محمد، تمام لوگ تھے، سب نے کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ شاگرد بولتا ہے امام صاحب آپ نے بتانا نہیں تھا کسی کو، آپ اس کو رکھتے ایسے لکھتے، پھر آپ لوگوں میں اس کو ایویلیبل کرتے تو اس کی ویلیو رہتی۔ موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے نا تو اللہ اس عمل کو قیامت تک کے باقی رکھتے ہیں۔ تو یہ اخلاص والا عمل ہے۔ دیکھیں آج تمام مدارس میں موتا امام مالک پڑھائی جاتی ہے، کیوں؟ اخلاص۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیں کہ اصحاب عبادت کتاب اللہ و سید بخاری کے تمام مکاتب فکر اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر قرآن کے بعد کوئی کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ کیا؟ وہ بخاری ہے۔ لیکن تمام مکاتب فکر کے جتنے مدارس ہیں ان میں بخاری پڑھائی ہے۔ چھوٹے سے نابینے ہو گئے، ماں نے دعا کری تو اللہ نے بنائی دے دی۔ تو ہمارا کوئی بھی عمل اس کے اندر اخلاص خلوص ہوگا تو اللہ رب العالمین اس خلوص کی برکت سے کیا کریں گے؟ آپ کو اجر بھی دے رہے ہیں، مگر اس سے اس عمل کو قیامت تک کے باقی رکھیں۔ اب دیکھیں نا، 3 آدمی تھے تو وہ جانے لگے، یعنی آپ کو ایک واقعہ یہ ہے، ایک آدمی نے زکوٰۃ، پہلے کے وقت میں لوگ کنڈلی باندھ کے زکوٰۃ نہ جا کے اندھیرے میں کسی کو پکڑاتے ہیں۔ آدمی نکلا زکوٰۃ دینے کے لیے تو رات کے اندھیرے میں عورت کو بھی چلا گیا۔ اچھا دوسرا، یعنی جب عورت کو دی تو صبح اٹھ کے مشہور ہو گیا کہ بھائی آج کے وقت میں لوگ اپنے زکوٰۃیں کن کو دے رہے ہیں؟ جو زانیہ ہوتی ہیں۔ آج کے وقت یہ ٹائم آ گیا، ان کے ہاتھ میں ان کو زکوٰۃیں جاری ہیں۔ اب جس بندے نے دی اس کو رپورٹ مل گئی،
اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں آج پھر دوں گا دل کر۔ اس نے پھر کنڈلی باندھی، پھر رات کے اندھیرے میں نکل گیا، جا کر ایک تاجر آدمی، ایک چور آدمی جو چوری کے گھر سے نکل رہا تھا، اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑا۔ صبح مشہور ہو گیا، لوگ بھائی آج کے وقت میں لوگ اپنی زکاتیں کن کو دے رہے ہیں؟ چوروں کو دیتے ہیں۔ جس نے زکات دی اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس میں جب رپورٹ ہوئی اس نے کہا میں آج رات کو پھر نکالوں گا۔ اب ہوا کیا، اس نے پھر باندھی، پھر رات کو لے کے نکل گیا دیکھ داڑ کے، لمبا چوڑا آدمی تاجر جو رات کو تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑائی، نکل گیا۔ اب ہوا کیا، صبح مشہور ہو گیا کہ بھائی آج کے وقت میں لوگ تو تاجروں کو زکات دینے لگ گئے، یہ ٹائم آ گیا۔ اب وہ بیچارہ خاموش۔ اب دیکھیں کہ ان تینوں چیزوں کے اندر فائدہ کیا ہوا۔ اب جب اللہ رب العالمین نے جب اس نے پہلی مرتبہ زکات کی، اللہ نے وہ قبول فرما لی، مگر ان تینوں عمل سے اس کو کیا فائدہ ہوا، اس کا عمل کیا تھا، خلوص تھا، اس کے لیے خالص اللہ کے لیے تھا اس کا عمل، کوئی دکھلاوا نہیں۔ اب ہوا یہ، قرآن حدیث یہ بات کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی پہلی بار زکات دینے سے برکت کیا ہوئی، جو عورت زنا کرنے جا رہی تھی اس نے اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگی، اللہ نے اس کی زکات قبول کر لی، مگر اس زکات اس کے خلوص کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ نے اس کو راہ راست پر دیا۔ اور جو چور آدمی تھا، اللہ نے تیرے اخلاص عمل کی وجہ سے وہ بھی ہدایت پہ آ گیا، راہ راست پہ آ گیا، اللہ سے معافی مانگی۔ اب رہی بات تاجر کی، یہ وہ تاجر تھا کہ جس نے کبھی زندگی میں زکات نہیں نکالی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ غریب لوگ، جیسے آج کے وقت میں ماحول ہے نا، ہم اپنے سے جب کسی کمتر کو دیکھتے ہیں تو بڑے دل میں پاتے ہیں، بڑی حقارت سے اس کو دیکھتے ہیں، متھے پہ وٹ لا کر ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑو اس کو، نکلو یار یہ غریب لوگ ہیں۔ کوئی اگر غریب سلام بھی کر لینا امیر کو، امیر پریشان ہو جاتا ہے، 10 لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی کون ہے جو مجھے سلام کر کے گیا، چاہے اس کا عمل اخلاص والا ہی کیوں نہ، مگر سامنے والا نہیں سمجھ۔ ہوا یہ کہ اس تاجر نے یہ سوچا کہ یار یہ غریب لوگ جب زکات نکال سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں نکال سکتا۔ اس عمل کی وجہ سے دیکھو اللہ نے کیا کیا، اس نے ساری زندگی کی اپنی جو زکات تھی نا، تمام زکات تھی۔ یہ کیا عمل تھا، خلوص والا۔ اللہ نے اس برکت سے دیکھیں تینوں کو راہ راست کیا۔ تو بھائی جو عمل اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس عمل کو قیامت تک باقی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی قرآن رکھتی ہے مسجد میں یا کئی، وہ کیا ہے، آپ کا اخلاص والا عمل، جب جو پڑھے گا آپ کو اجر مل جائے۔ ہم بھی دیکھیں نا کس کا صدقہ جاری ہے، ہم اپنے استادوں کا صدقہ جاری ہے، ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا۔ آج ہمارا کوئی بھی عمل ہوگا نا، ہم ان کے لیے دعا نہیں بھی کریں، آٹومیٹکلی کیا ہے ان کو ثواب سے اجر ملے، یہ صدقہ جاری ہے۔ تو بھائی میں نے اور آپ نے اپنے صدقے جاریے کی فکر کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔